بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں واقعہ بیان کروں گا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا۔ ایک صبح حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس ایک نئی تخلیق کو موجود پایا جو انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئے اور اس نئی تخلیق سے پوچھا کہ وہ کیوں پیدا کی گئی ہے۔ اس پر اس خاتون نے کہا کہ آپ تنہا تھے، اس لیے آپ کا ساتھ دینے اور آپ کی رفیق حیات بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ جب فرشتوں نے بھی اس خاتون سیدہ حوا علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بھی یہی پوچھا کہ یہ محترمہ کون ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ تعلیم دی گئی تھی انہوں نے فرشتوں کو اس سے آگاہ کر دیا اور کہا یہ خاتون حوا علیہ السلام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرشتوں کو بتایا کہ ان کا نام حوا اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت حوا کو اس وقت آپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وجود سے تخلیق کیا گیا جب آپ نیند میں تھے۔ آپ یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ نازک بھی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ عورتوں سے نرمی، محبت اور احترام کا طرز عمل اختیار کریں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں بہت ہی آرام و آسائش سے رہنے لگے۔ ان کو ہر قسم کا آرام اور سہولت حاصل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں سے فرمایا کھاؤ پیو اور جو چاہو، اور جنت میں جو کچھ نعمتیں مہیا کی گئی ہیں وہ سب تم دونوں کے لیے ہے، یعنی بے تکلف کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو جنت میں آزادانہ طور پر گھومنے پھرنے اور اس کے عجائبات دیکھنے اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی تھی جو صرف جنت میں ہیں اور جنتیوں ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ جنت ایک بے کرہ مقام ہے جہاں کی نعمتوں اور وسعتوں کا شمار ممکن نہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان تمام نعمتوں اور وسعتوں سے پوری طرح استفادہ کرنے کی اجازت بھی بخش دی تھی۔ تاہم اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو یہ حکم بھی دیا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے روک دیا، اس کے سوا پوری جنت کی ہر چیز ان دونوں ہی کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ یہ درخت اور اس کا پھل ان دونوں کے لیے بالکل ممنوع ہے۔ اس حکم میں اللہ تبارک و تعالی کا جو علم اور حکمت موجود ہے وہ صرف اسی کو معلوم ہے۔ ہمارا بھلا اسی میں ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کے ہر حکم کی پابندی اختیار کریں، اور ادھر یہ دونوں اپنے رب کی بندگی بجا لانے میں مصروف تھے۔ دوسری جانب ابلیس ملعون دونوں کو جنت سے نکلوانے کے لیے اپنی سازشوں میں مصروف تھا، اور ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں بہت ہی عالیشان زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر ابلیس ملعون حسد اور انتقام کی آگ میں جلسا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر بدترین پٹکار پڑنے اور اپنے منصب سے ذلیل ہو کر نکالے جانے کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی انتہائی ٹھاٹ باٹ کی شاہانہ زندگی دیکھ کر اس ملعون کی حسد اور انتقام کی آگ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے،
نہ وہ پیدا کیے جاتے، نہ مجھ سے سجدہ کرنے کا حکم ملتا، نہ میں اس طرح ذلیل کر کے جنت سے نکالا جاتا۔ ابلیس کا غرور یہ تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہے۔ وہ بہت چالاک اور مکار بھی تھا۔ اس کو انسان کی کمزوریوں کا علم بھی تھا۔ ابلیس خود تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ جاؤ اس درخت کا پھل توڑ کر کھا لو، لیکن وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کروا دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنا ذلیل منصوبہ بنایا اور دونوں کو ورگلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھا کر تم دونوں یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ ابلیس کے اس ورگلانے کا اثر یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں اس سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اس درخت میں کیا خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کا پھل کھانے سے روک دیا ہے۔ وہ اس درخت کے حوالے سے شکوک و شبہات میں پڑ گئے تھے۔ بہرحال آخرکار ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا ہی لینے کا فیصلہ کر لیا، اور جو ہی انہوں نے وہ پھل کھایا ان کے پردے کے مقامات کھل گئے جن کو انہیں درختوں کے پتوں سے چھپانا پڑ گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو چونکہ اس سے قبل ابلیس کے اس طرح ورگلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ دونوں اس ملعون کے ورگلانے میں آ گئے اور یہ غلطی کر بیٹھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دونوں کے لیے امتحان بھی تھا کہ وہ اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ سو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بنی نوع انسان کے نگراں و نگہبان اور ایک پیغمبر کی حیثیت سے اپنے فرائض کے انجام دہی کے لیے تیار کیا۔ اس واقعے سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو یہ سبق حاصل ہوا کہ شیطان ان کا عیار و مکار دشمن ہے، احسان فراموش اور ناشکرا بھی، اور قیامت تک کے لیے ان کے آنے والی نسلوں کا بھی کھلا دشمن ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے ان کے اور ان کے اجداد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اس گناہ کی کوئی سزا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اسی وقت توبہ کر لینے اور مغفرت طلب کرنے پر مغفرت سے نواز بھی دیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ یہ زمین پر اتارا جانا ان دونوں کے لیے کوئی سزا قطعی نہیں تھی، بلکہ دراصل ان دونوں کی اس دنیا کو اپنی اولاد سے آباد کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے تھا۔ اس اعتبار سے یہ بجائے خود ان دونوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا اور رہے گا کہ پوری انسانیت کے ماں باپ ہیں، ان دونوں کے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں تھا۔